سینئر سیاسی اور قانونی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الیکشن 2024 کے کاغذات نامزدگی 17 دسمبر سے 21 دسمبر تک جمع ہونے ہیں۔ نواز شریف کو اس سے پہلے کلین چٹ نہیں ملتی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نواز شریف کاغذات نامزدگی کی تاریخ تک کلیئر نہیں ہوتے تو نون لیگ اور دوسرے اداروں کی انتخابی حکمت عملی ناکام ہو جائے گی۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل لیکن برقرار ہے، اس وجہ سے وہ اگلے الیکشن کے لیے نااہل ہیں۔ جیو ٹی وی کے پروگرام میں سینئر صحافی موتی اللہ جان نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی پاناما میں نہیں، اقامہ کیس میں ہوئی ہے۔ پاناما کیس میں بنی جے آئی ٹی نے اس سے اقامہ نکال لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اقامہ ٹرائل پر بھیجنے کی بجائے وکیل سے سوال جواب کر کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جس طرح سرسری سماعت کے بعد نواز شریف کو نااہل قرار دیا، عمران خان کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے بغیر ٹرائل کے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ اس کے بعد جب ویڈیوز سامنے آئیں تو اس سے بچنے کے لیے جسٹس کھوسا اور ججوں نے تفصیلی فیصلے دیے کہ ویڈیوز کیسے بطور ثبوت پیش ہو سکیں گی۔ نواز شریف کے خلاف عدلیہ کو کھلم کھلا استعمال کیا گیا، سیاسی سسٹم کو بریک ڈاؤن اور عدلیہ کو ہائی جیک کیا گیا۔ موتی اللہ جان نے کہا کہ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ ایسے ہی ہے کہ نون لیگ کو 2 جوتے پڑے ہیں اور عمران خان کو 3 جوتے پڑے ہیں۔ موتی اللہ جان کا کہنا تھا کہ نیب میں نئی قیادت آ گئی ہے جو جمہوریت کو پسند کرتی ہے، وہ سیاستدانوں کو سزا نہیں دے گی، ان کے ساتھ انصاف کرے گی۔ کاغذات نامزدگی 17 دسمبر سے 21 دسمبر تک جمع ہونے ہیں۔ نواز شریف کو اس سے پہلے کلین چٹ نہیں ملتی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نواز شریف کاغذات نامزدگی تک کلیئر نہیں ہوتے تو نون لیگ اور دوسرے اداروں کی انتخابی حکمت عملی ناکام ہو جائے گی۔ نیب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایوان فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس صورتحال میں لگتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں ان کیسوں میں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے دعوے کرنے والے وکلا اسی صورت میں الیکشن لڑ سکتے ہیں جب عمران خان جیل میں رہیں۔ عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو انہیں کون ٹکٹ دے گا؟ جس دن یہ قانون بن گیا کہ وکلا وکالت کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتے تو اس روز یہ اپنی وفاداری واضح کریں گے۔ سینئر صحافی حسنات ملک نے کہا کہ عدلیہ نواز شریف کے معاملے میں بھی استعمال ہوئی، عمران خان کے معاملے میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں جب تک عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، عمران خان کو سہولت کاری ملی۔ پاناما کیس میں شریف فیملی کی اپنی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ نیب اور ایف آئی اے سے انکوائری کر کے معاملہ ختم کروا سکتے تھے۔ نون لیگ نے جب کہہ دیا تھا ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتماد ہوگا تو پھر قطری خط دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حسنات ملک کا کہنا تھا کہ جس طرح نواز شریف کو الیکشن سے پہلے نااہل کیا گیا، عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ 4 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت دے چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی کچھ شکایات جائز ہیں، سپریم کورٹ میں اب چیزیں آئین اور قانون کے مطابق جاری ہیں۔ حسنات ملک کا کہنا تھا کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل لیکن برقرار ہے، اس وجہ سے وہ اگلے الیکشن کے لیے نااہل ہیں۔ ریاست جب کسی سیاستدان کو الیکشن لڑنے سے روکنا چاہے تو وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ماضی میں نواز شریف کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا تھا، انہیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا۔ آصف زرداری تاخیری حرب استعمال کر کے ریاست کے ساتھ معاملات سلجھا لیتے ہیں، اسی لیے کامیاب ہیں۔ ریاست اس وقت سمجھتی ہے کہ عمران خان اس وقت سیاست کرنے کے لیے فٹ نہیں ہے۔ سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ عمران خان اور نواز شریف کے مقدمات میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف کو آرٹیکل 10A کا فائدہ نہیں دیا گیا اور عمران خان کو مل رہا ہے۔ نواز شریف کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ سے شروع ہو کر نیچے آیا، یعنی پورا سسٹم الٹا چلایا گیا۔ عمران خان پر درکار طریقہ کار کے مطابق مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ ایف آئی آر کٹی، وہ ماتحت عدالت میں گئے، ان کے پاس اپیل کا حق ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف ایک درخواست میں بہت سنگین الزامات لگائے گئے۔ عبدالقیوم صدیقی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہر وہ مقدمہ جو عدالت میں چل رہا ہو وہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ سینئر صحافی حسن ایوب خان نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ نواز شریف کے خلاف جو مقدمات بنے وہ انجینئرڈ ہیں، عمران خان کے خلاف مقدمات انجینئرڈ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے کردار ضرور ادا کیا ہوگا۔ عمران خان کو سائفر لہرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا تھا۔ توشہ خانہ ایک کیس نہیں، 2 الگ الگ کیس ہیں۔ ایوان فیلڈ کیس میں مریم نواز کی بریت اس بنیاد پر ہوئی کہ نیب نواز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا تھا۔ العزیزیہ کیس میں جج ارشد ملک مرحوم کی ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو پر جج ارشد ملک کو نکال دیا گیا، مگر العزیزیہ کیس میں فیصلہ برقرار ہے۔
हसन अयूब खान का कहना था कि साइफर डी क्लासिफाई नहीं हुआ तो ये बहुत संगीन मुकदमा है। इमरान खान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद सब कुछ किया है। इमरान खान की करनी है जो उनके सामने आ रही है। इमरान खान की ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं साइफर पर हमें खेलना है। इमरान खान के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने उनके खिलाफ 164 का बयान दे दिया है। इमरान खान को सजा होती है तो फिर शाह महमूद कुरैशी की बचत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी के लिए भी वही मेरिट होना चाहिए जो इमरान खान के लिए है। हसन अयूब ने कहा कि इमरान खान ने बड़े से बड़ा जुर्म किया, उनकी कोई पकड़ नहीं थी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद पहली दफा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इमरान खान का आमना सामना हुआ तो वो कहते हैं गुड टू सी यू खान साहब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।